چونکہ پاکی ناپاکی میں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، مگر نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک نگاہ ناپاک ہوتی ہے اور ایک بدن یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دو چیزوں پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے۔ نگاہ کا بہت زیادہ پرہیز کریں، 100% پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ میرے والدین چونکہ شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے، تو میں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب 5ویں کلاس میں پڑھی تھی۔ 5ویں کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا، مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے، تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنا ہے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنا ہے۔ پھر اس میں ایک کتاب میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت پرہیز کرنا چاہیے، تو چھوٹی عمر میں، ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، اس عمر سے ہی نگاہ کا پرہیز شروع کر دیا۔ بہت بچتا تھا، بہت نگاہ کو بچاتا تھا، اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی، تیرا بیٹا جا رہا تھا، اس نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا، یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور امی مجھے بلا لیتی تھی، بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ یہ تو میری کلاس فیلو تھی، یہ تو میری سہیلی تھی، ہم بچپن کی دوست ہیں، تم سلام تو کرتے۔ اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا۔ تو میں آگے سے ایک بار کہتا تھا، امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا؟ تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی، ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے، سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے، زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس نے کہا اس کو۔ میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے، میں کس کو سلام کرتا؟ تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی۔ لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پہ، سارا محلہ خالہ بنا ہوا ہے، سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے، اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے۔ لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا۔ مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہا ہے۔ عام طور پہ مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے، ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا۔ اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے پھر جو مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے حضرت نے بتائی۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے، آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت 100 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے۔ میں سن کے حیران ہو گیا، اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا۔ اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی، شیخ نے یہ بات بتائی تھی۔ تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر سے پہلے 100 سے زیادہ مرتبہ نبی السلام کی زیارت نصیب فرما دی۔